کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے فیصلے کہاں سے دیے جاتے ہیں ناظرین۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے فیور میں ہے تو توہین عدالت سے آپ کی رہائی۔ کوئی ہے مائی کا لال جو آپ کو ہاتھ لگائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عامر خان۔ جی ناظرین، موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی پی ٹی آئی مخالف پالیسیز اس وقت سے واضح ہو گئی تھیں جب پچھلے سال وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت کو غیر آئینی اور ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ختم کر کے موجودہ رجیم کو مسلط کیا گیا تھا۔ اب پی ٹی آئی کی حکومت جو اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہے، اس کے وزیر اعظم سردار الیاس تنویر کو عدلیہ مخالف بیان دینے پر نااہل کرتے ہوئے کابینہ سمیت ڈی سیٹ کر دیا گیا ہے۔ سردار الیاس تنویر نے ہائی کورٹ آزاد کشمیر میں پیش ہو کر اپنے بیان کو تسلیم کرتے ہوئے معزز عدلیہ سے معافی کی درخواست کرتے رہے مگر پھر بھی انہیں نااہل کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیے تو اس وقت پی ڈی ایم کے لیڈران، خاص طور پر نون لیگ پیپلز پارٹی کی طرف سے کھلم کھلا سپریم کورٹ کے ججز پر الزام لگانے کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی جا رہی ہے۔ سلسلہ جاری و ساری ہے، پر کوئی روکنے والا ہے، کوئی ٹوکنے والا ہے؟ جی نہیں۔ مگر ان کے خلاف توہین عدالت کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی۔ آخر کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ عدلیہ کے ذریعے فیصلے کہاں سے دیے جاتے ہیں ناظرین۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے فیور میں ہے تو توہین عدالت سے آپ کی رہائی۔ کوئی ہے مائی کا لال جو آپ کو ہاتھ لگائے؟ سردار تنویر الیاس کی نااہلی اپنی اسٹیٹمنٹ پر غیر مشروط معافی مانگنے کے بعد بھی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ نہیں۔ بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس ملک کے اصل اسٹیک ہولڈرز عوام کے بجائے کوئی اور ہیں جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ ایک جانب تو پی ٹی آئی کو ہر ممکن الیکٹرل پروسیس سے آؤٹ کرنے کی پوری کوشش جاری ہے، مگر عوام ہے کہ اس کے دلوں سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، جس کا اظہار لیٹسٹ ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کے سروے آف پنجاب الیکشن میں سامنے آیا ہے۔ سروے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت پی ٹی آئی کو پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس میں واضح عوامی حمایت حاصل ہے۔ سروے کے مطابق اس وقت راولپنڈی ڈویژن سے 24 پی ٹی آئی، جی ہاں 24 پی ٹی آئی، جبکہ نون لیگ 1 سیٹ جیت رہی ہے۔ جہلم ڈسٹرکٹ سے پی ٹی آئی 3، جبکہ نون لیگ اب تک کوئی سیٹ نہیں جیت رہی۔ نارووال ڈسٹرکٹ واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں نون لیگ کو برتری حاصل ہے، جہاں سے یہ 3، جبکہ پی ٹی آئی 2 سیٹ جیت رہی ہے۔ حافظ آباد کی تینوں سیٹیں پی ٹی آئی جیت رہی ہے ناظرین۔ اسی طرح منڈی بہاؤدین میں 4 میں سے 3 سیٹوں پر پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے۔ گجرانوالا جو نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، وہاں بھی 14 میں سے 8 سیٹوں پر پی ٹی آئی کو اس وقت برتری حاصل ہے، جبکہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کی 11 میں سے 8 پر پی ٹی آئی کی پوزیشن بہت اسٹرانگ دکھائی دے رہی ہے۔ اس طرح اٹک کی 5 سیٹوں پر راولپنڈی کی 13 اور چکوال کی 4 میں سے 3 سیٹیں اس وقت تک پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ یہ جو لیٹسٹ سروے سامنے آیا ہے، یہ کھل کر ایک بات تو واضح طور پر پیش کر رہا ہے کہ جتنی مرضی پی ڈی ایم کی جماعت اور اسٹیبلشمنٹ کوشش کر لے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی یا الیکشن سے روکنے کی، اتنی ہی پرزور طریقے سے پی ٹی آئی کے حق میں عوام نکل رہی ہے روڈوں پر۔ اور اب اس سروے کے بعد موجودہ امپورٹڈ رجیم کو مزید کوئی گند ڈالنے کے بجائے آئین پر عمل کرتے ہوئے 14 مئی کے الیکشن کو یقینی بنائے۔ یہ ملک کی بقا کا معاملہ ہے۔ آخر میں آپ کو پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے خبر دیتا چلوں کہ سپریم کورٹ کے واضح حکم کے بعد کہ 10 اپریل تک حکومت الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے کے فنڈز جاری کرے، مگر اس نے اب تک ایسا نہیں کیا۔ سیدھا سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی کیوں شروع نہیں کرتی؟ کیوں؟ جبکہ سپریم کورٹ نے وفاق اور نگران پنجاب حکومت کو سیکیورٹی پلان بھی جمع کروانے کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ کب جمع ہوگا؟ الیکشن کمیشن کو جو 16 اپریل کو سپریم کورٹ میں پیش ہونا ہے، کیا جواب دے گا؟ اگر اس موجودہ رجیم کی الیکشن کرانے کی نیت ہوتی تو صرف اجلاسوں پر اجلاس اور پارلیمنٹ سے بل منظور کرنے کا بہانہ کر کے ٹائم ضائع کرنے کے بجائے 10 اپریل سے پہلے الیکشن کمیشن کو فنڈز کا اجرا کر دیتی، مگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے۔ یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی صورتحال یا وجہ بن سکے کہ کسی صورت 14 مئی کو انتخابات نہ ہو سکیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو انتخابات کے بجائے عوام خود ہی موجودہ رجیم کا دھرن تختہ
الٹ دے گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کیا کریں ناظرین، کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔